وہ واقعہ معلوم ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی میں آج تک لکھا ہوا ہے. جب برٹش گورنمنٹ تھی، انگریزوں کی یہاں حکومت تھی، تو ایک مندر کو لے کر، مسجد کو لے کر کسی بات پر وواد پیدا ہو گیا تھا. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ مسجد تھی یا مندر. جھگڑا عروج پر پہنچا. اس انگریز جج نے ہندوؤں سے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جو اس زمانے میں موجود رہا ہو اور اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کہ یہ مسجد تھی یا مندر، اور اس کی گواہی پر تم بھی راضی ہو جاؤ اور یہ مسلمان بھی راضی ہو جائیں. اور مسلمانوں سے بھی یہی بات پوچھی، کیا تمہارے پاس ایسا کوئی گواہ ہے جس پر ہندو بھی راضی ہو جائیں اس کی گواہی پر اور مسلمان بھی؟ مسلمان اپنا گواہ پیش نہیں کر سکے. ہندو بھائیوں نے اپنا ایک گواہ پیش کیا اور وہ گواہ ایک مسلمان تھا. ہندو بھائیوں نے کہا کہ وہ ہمارے سماج میں رہتا ہے، ہم نے آج تک اس کو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، نہ سنا ہے. جج صاحب، وہ مسلمان آپ کی عدالت میں آ کر اگر گواہی دے دے گا، اگر وہ یہ بھی کہہ دے گا کہ یہاں پہلے مسجد تھی، تو مندر سے ہم اپنا دعویٰ واپس لے لیں گے. اس جج نے مسلمانوں سے پوچھا، کیا تمہیں وہ گواہ پسند ہے؟ تم اس کی گواہی کو معتبر مانتے ہو؟ انہوں نے سوچا ہماری قوم کا ہے، ہماری برادری کا ہے، مسلمان ہے، مسلمان کے فیور ہی میں بات کرے گا، اللہ کے گھر کے بارے میں بات کرے گا. میرے پیارے ساتھیوں، کہا ہمیں منظور ہے اس کی گواہی. اس مسلمان نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کسی انگریز کا چہرہ نہیں دیکھیں گے. اس انگریز نے کہا کہ، جج نے کہا کہ میں اپنی پیٹھ گھما لوں گا، مجھے صرف تمہاری گواہی درکار ہے. تم میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے ہو مت دیکھو، لیکن تمہاری ایک گواہی سے ایک جھگڑا ختم ہو جائے گا. آؤ اور عدالت میں گواہی دے دو، بس تمہاری آواز میرے کانوں تک پہنچ جانی چاہیے. وہ اس شرط پر عدالت میں حاضر ہوئے کہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. وہ مسلمان گواہ، وہ بوڑھا آدمی جب کورٹ کے اندر، کچہری کے اندر، برٹش عدالت کے اندر جاتا ہے، کٹگھرے میں کھڑا ہوتا ہے اور اس انگریز جج کو مخاطب کر کے کہتا ہے، آپ کا چہرہ دوسری طرف ہے، لیکن سن لیجئے میں گواہی دے رہا ہوں اور میری آواز تمہارے کانوں تک جائے گی. جس جگہ پر مندر و مسجد کا جھگڑا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس جگہ پر مندر دیکھا ہے، میں نے وہاں مسجد کبھی نہیں دیکھی ہے. مسلمانوں کا دعویٰ جھوٹا ہے، مسلمان بے ایمانی کر رہے ہیں. یہاں کبھی کوئی مسجد نہیں تھی، ہم نے جب بھی وہاں دیکھا تو مندر ہی دیکھا ہے. مسلمان اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اس نے یہ گواہی دی اور یہاں سے چلے آئے اور وہ گواہ وہاں سے چلا آیا اور فیصلہ مندر کے حق میں ہو گیا. وقتی طور پر ہار ہو گئی، وقتی طور پر ہار ہوئی. جج نے فیصلہ مندر کے حق میں کر دیا، لیکن اس ایک مسلمان کی سچی گواہی نے نہ جانے کتنے غیر مسلموں کے دلوں کی دنیا بدل دی. اور 10-20 نہیں، ان کی اس گواہی کے بعد سینکڑوں غیر مسلم اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام کے داعی بن جاتے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، شخصیت دیکھی جاتی ہے. جو گواہی دے رہا ہے اس کا بھرم کتنا ہے، گواہی دینے والا اپنے سماج میں معتبر کتنا ہے، اپنے سماج کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اس کی عزت کتنی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں محمد رسول اللہ کو جو گواہ بنایا جا رہا ہے، معاف کیجئے گا، آپ کی گواہی جنت کے تعلق سے ہے، جہنم کے تعلق سے ہے، حشر و نشر کے تعلق سے ہے، قیامت کے تعلق سے ہے، فرشتوں کے تعلق سے ہے. کہ لوگوں، جس نے اپنی پوری 23 سالہ نبوی زندگی میں
بلکہ اس سے بھی پہلے پیدائش سے لے کر 40 سال تک جب تک نبی نہیں بنے تھے، اس 40 سالہ زندگی میں بھی جب کبھی اس نے جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کی ہو، کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہ کی ہو، تو 40 سال کے بعد 63 سال تک اپنی نبوی زندگی میں وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ اور پھر اس نے اس میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب اس نے کبھی زندگی میں اس کا ایک جھوٹ تم نے نہیں پکڑا تو وہ شخص جہنم کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جنت کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اسی طریقے سے وہ قیامت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اس لیے اگر محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے تو ماننا ہے، اگر رسولوں کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی اور پیغمبر آئے تو ماننا ہے، اگر کہتے ہیں جنت ہے تو ماننا ہے، جہنم ہے تو ماننا ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی گواہی دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ کہنے والی ذات کون سی ہے، شخصیت کا اس کا معیار دیکھیے کہ اس شخصیت کا معیار کیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے گواہ بنا کر بھیجا۔ جب یہ فیصلہ ہو جائے اور ثابت ہو جائے کہ یہاں کچھ نہیں تھا، پہلے سے مندر مان لیا جاتا